یہ کیس کیا ہے؟ اس طرح کے حادثات کیوں پیش آ رہے ہیں اور کیوں مطلب کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی ٹپڑیاں کرتا ہے؟ یہ جو نعرہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، اس کی بنیاد واٹس ایپ یونیورسٹی ہے، فیس بک ہے، اس کا تعلق اسلامک لاء سے کہیں تک نہیں ہے۔ اصل میں حنفی اسکول میں سزا کی قتل کی بنیاد گستاخ رسول ہے ہی نہیں، گستاخی رسول ہے ہی نہیں، پروفٹ کی گستاخی ہے ہی نہیں۔ تو جب آپ قانون کے احترام کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر پولیس آپ کا احترام کیوں کرے گی؟ ہندو پترکار جو مسلمانوں کے فیور میں بولتے ہیں، مسلمانوں کی بعض بیوقوفیوں کی وجہ سے انہوں نے بھی کہا بھائی ان کو تو کوئی یہ کلچرڈ نہیں ہے، یہ تو سویلائزڈ نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم لاسٹ پروفٹ کو مانتے ہیں، لاسٹ پروفٹ نے بالکل دنیا کو سویلائزڈ کر دیا اور یہ 1400 سال کے بعد بھی سویلائزڈ نہیں ہے۔ مسلمانوں سے اسلامی شریعہ اور حنفی لاء کی بات کریے، یہ باتیں تو مسلمانوں سے کرتے ہوئے آپ کو گھبراہٹ ہوگی کہ پتہ نہیں کہ آپ کا کالر پکڑ لے گا، آپ ہی کو کہے گا کہ آپ ہی گستاخ رسول ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان آفتاب رشک مصباحی، الاحسان میڈیا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک مخصوص پروگرام لے کر کے حاضر ہیں جو موجودہ صورتحال ادے پور کے تعلق سے سامنے آئی ہے، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب ہیں۔ ہم حضرت کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جو حادثات پیش ہوئے، سب سے پہلے تو ہم اس کی کڑی مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے حادثات ہمارے ملک میں نہ پیش ہوں، اس کے لیے اقدامات کیے جائیں اور جو مجرمین ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مزید یہ کہ اس پہ اسلامی نقطۂ نظر سے کیا کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، اس تعلق سے آج یہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ حضرت علامہ ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب سے سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ آپ کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ، بنیادی طور پر مذہب اسلام انسانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور مذہبی جذبات کی قدر کرتا ہے۔ ایسے میں کسی شخص کے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے یا کسی دوسرے مذہب سے جڑی ہوئی چیزوں کی توہین آمیز اس پہ ٹپنی کرے، گفتگو کرے؟ اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، کسی کی بھی توہین، کسی کی بھی تنقیص، کسی کی بھی بے عزتی، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا، یہ انسانی اخلاقیات کے خلاف ہے، اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے، کبھی بھی اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ قرآن نے اسی لیے مسلمانوں کو ایک گائیڈ لائن دیا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کے جذبات کو مجروح نہ کریں یا ان کے مذہبی پیشواؤں کو یا مذہبی جذبات سے جڑی ہوئی چیزوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں، ورنہ پھر رد عمل میں آ کے آپ کے خدا کو، آپ کے رسول کو برا بھلا کہیں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ خاص طور پہ گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ یہی گائیڈ لائن سماجی سطح پہ دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ لوگوں نے کہا کہ کہیں ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہ دو کہ پلٹ کے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، جس سے باہم نفرتیں پیدا ہوں۔ تو توہین اور تنقیص کسی کی بھی ہو، کسی مذہب کی، کسی کمیونٹی کی، کسی شخص کی، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ اخلاقی جرم ہے، یہ انسانی جرم ہے، یہ اسلامی جرم ہے۔ اس کی کسی طرح سے بھی، کسی کی طرف سے ہو، کسی ہندو کی طرف سے ہو، کسی مسلمان کی طرف سے ہو، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو ادے پور کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں دو صاحب نے مل کر کے ایک صاحب کو قتل کر دیا ہے، اسے آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ سماجی سطح پہ یہ کیا ہے اور اسلامی نقطۂ نظر سے اس طرح کے حادثات کس نظر سے دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیے، ابھی جو ہمارا جو ملک جا رہا ہے یا پورا جو بر صغیر جا رہا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، ان علاقوں میں جو صورتحال ہے، وہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ قانون کی نہیں سننا چاہتے ہیں، جذبات کی سننا چاہتے ہیں، اور لا قانونیت عام ہو گئی ہے۔ آپ قانون کی بات کریے تو آپ کے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے، آپ ہندوستانی لاء کی بات کریے، ہندوستانی کنسٹیٹیوشن کی بات کریے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سب لوگ آستھا کی بات کر رہے ہیں، جذبات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اسلامک شریعہ کی بات کریے، اسلامی قانون کی بات کریے،
اسلامی شریعہ اور اسلامی قانون کو بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ انتہائی مشتعل ہو گئے ہیں، جذباتی ہو گئے ہیں، یہ انتہائی سمجھ لیں کہ تمدن کے خلاف، سویلائزیشن کے خلاف، کلچر کے خلاف ہے۔ یہ ایک طرح سے حیوانگی ہے، ایک طرح سے گنوارپن ہے، ایک طرح سے جہالت ہے۔ یہ ساری کمیونٹیوں میں یہ پیدا ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ اس میں سب سے بڑا رول جو ہے مذہبی پیشواؤں کا ہونا چاہیے۔ تمام دھرم کے جو مذہبی پیشوا ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے لوگوں کو اپنے مذہب سے جڑنے کے ساتھ ساتھ انسانی قدروں کی حفاظت کی بات کریں، لوگوں کے احترام کی بات کریں، قانون جو ملک کا ہے اس قانون کی پاسداری کے لیے لوگوں کو تیار کرائیں۔ تو یہ مذہبی پیشواؤں کی بھی بات ہے کہ ذمہ داری ہے، اور مذہبی پیشواؤں کے بعد یہ ہمارے میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو قانون کے طرف لے کے آئے، اخلاق کے طرف لے کے آئے اور اشتعال اور جذبات سے ہٹائے۔ ورنہ پھر ہمارا ملک جس طرف جا رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اس میں ملک کا نقصان ہے، اس میں کسی دھرم کا نقصان نہیں، یہ پورے ملک کا نقصان ہے۔ جب ملک کے لوگ ہی انسیولائزڈ ہو جائیں گے، غیر متمدن ہو جائیں گے، اصول اور ضابطے کے خلاف ہو جائیں گے، قانون کو توڑنے والے ہو جائیں گے، تو پھر ملک جو ہے ایک مہذب قوم اور ایک سیولائزڈ ملک نہیں رہے گا، بلکہ ایک حیوانیت اور ایک درندگی پیدا ہو جائے گی۔ اور جب حیوانیت آتی ہے تو وہ سب کو برباد کرتی ہے، سب کے لیے مصیبت پیدا ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جو بھی ملک کسی بھی طبقے کے جو بڑے لوگ ہیں، ہے نا، میڈیا پرسنز ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، علماء ہیں، دھارمک گرو ہیں، سب مل کر لوگوں کو قانون اور اخلاق کی طرف لانے کی کوشش کریں تاکہ انسانیت اور ہندوستانیت کو پروموشن ملے۔ ابھی جو یہ ادے پور کا معاملہ پیش آیا، جو بہیمانہ قتل ہوا ہے، اس کے پیچھے جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس میں یہ کہ نپور شرما کا جو بیان تھا، اس نے جو ٹپنی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے تعلق سے، اس کو بیس بنایا جا رہا ہے کہ اس کے وجہ سے یہ سارے حادثات ہوئے ہیں۔ آج تو سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے۔ یہ کیس کیا ہے؟ اس طرح کے حادثات کیوں پیش آ رہے ہیں اور کیوں مطلب کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی ٹپنیاں کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آیا ہے یہ کئی اعتبار سے امید افزا ہے، حوصلہ افزا ہے، اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ اس سے تو ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں اپنی عدالت پہ، اپنے کورٹ پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ کورٹ عدالت سے ہمیشہ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے فیور میں بھی فیصلے آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی قانونی جد و جہد، قانونی کوشش، قانونی چارہ جوئی کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم کوشش کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے، یا کوئی اور اس میں چیزیں آ جائیں، تو آپ 4 بار 10 بار آپ کریں گے تو 2-4 بار آپ کے خلاف بھی آئے، لیکن ہم کلی طور پہ یہ کہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے اعتماد ہٹا دیں، نہیں، بلکہ سپریم کورٹ سے 12 اس طرح کی مثالیں آئیں گی کہ جب آپ کے فیور میں اور آپ کی تائید میں بھی فیصلے آئے ہیں۔ تو ایک چیز تو اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ پہ اعتماد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس کیس کا، یہ جو کیس ہوا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن اس سے بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو نپور شرما کے بیان کے بعد جو ایک ہنگامہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کیس کنیکشن اس کا اسی پہ، اسی سے چونکہ بات آگے بڑھی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ نپور شرما نے کیا کہا اور اس سے جو آپ ریئیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کے اندر جو ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں میں، کہیں نہ کہیں اسلامک جو لا ہے یا اسلامی جو رہنمائی ہے، اسلامی جو گائیڈ لائن ہے، اس سے ہمارے مسلم نوجوان واقف نہیں ہیں، اس سے اویئر نہیں ہیں۔ ان کو اویئر کرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلامک لا کے اعتبار سے سپریم کورٹ نے ایک بات کہی، لیکن اسلامک لا کے اعتبار سے یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اور انڈین لا بھی یہی کہتا ہے کہ قانون آپ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس کے رد عمل میں، کسی کے بھی رد عمل میں، کسی کی بھی ریئیکشن میں پر کسی کو بھی ریئیکٹ کرتے ہوئے آپ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جس کی اجازت نہ تو آپ کے ملک کا قانون دیتا ہے اور نہ آپ کی شریعت اور اسلام کا قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو شریعت اور اسلام کے قانون سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو صحیح تعلیم نہیں ملی ہے، کہیں نہ کہیں صحیح تربیت نہیں ملی ہے، اسلام کی صحیح نالج آپ کو نہیں آئی ہے، آپ کے پاس ایموشنز زیادہ ہے، نالج کم ہے نا۔ تو
یہ بھی چیز ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے مسلم نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو صحیح اسلامی تعلیم پہنچانے کی ضرورت ہے, اسلام کا جو صحیح لو ہے یہ پہنچانے کی ضرورت ہے. آج کل ایک بڑا نعرہ سننے کو مل رہا ہے, اور اسی کے بیس پہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں جڑی ہوئی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرطن سے جدا, سرطن سے جدا. تو یہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے اور اس کو نافذ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ یہ جو نعرہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, اس کی بنیاد واٹس ایپ یونیورسٹی ہے, فیس بک ہے. اس کا تعلق اسلامک لاء سے کہیں تک نہیں ہے. یہ نہ تو قرآن سے یہ لاء نکلا ہے, نہ حدیث سے یہ سلوگن نکلا ہے, نہ ہمارے علماء کی کتابوں سے نکلا ہے. اس کا تعلق اسلامک لاء سے نہیں. یہ لوگوں نے, ایموشنل لوگوں نے, جذباتی لوگوں نے یہ نعرہ نکال لیا ہے, اور جذباتی لوگوں کو جذباتی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. آپ شریعہ کی جب بات کریے گا, اسلامک لاء کی بات کریے گا, تو سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے واضح طور پہ گستاخی رسول کی کوئی سزا متعین نہیں کی ہے. قرآن نے واضح طور پہ گستاخی رسالت کی کوئی سزا متعین نہیں کی ہے. اس سلسلے میں جو لوگ قرآن کے ریفرنس پیش کرتے ہیں تو وہ 3 ریفرنسز پیش کرتے ہیں, 3 آیتیں پیش کرتے ہیں مختلف حصوں سے. ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 57, دوسرا سورہ توبہ کی آیت نمبر 61. اس میں سرے سے قتل کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. اس سے گستاخ رسول کے قتل کا قانون نکالنا یہ بالکل درست نہیں ہے. قرآن کی ایک تیسری آیت پیش کرتے ہیں جس میں قتل کا تو حکم ہے, لیکن دلچسپ بات ہے کہ اس آیت کا تعلق گستاخ رسول سے نہیں ہے. اس آیت کا تعلق ملک میں بغاوت پھیلانے والوں کے بارے میں ہے. اس آیت کا تعلق مسلمانوں کے اندر غلط فہمی پیدا کرنا اور اسٹیٹ کے خلاف بغاوت اور افواہ پھیلانے والوں کے بارے میں ہے. براہ راست اس کا گستاخ رسول سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا. جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف جو لوگ حملہ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی فوج ہے, ہم کمزور ہیں, مر جائیں گے, اور اسلامک اسٹیٹ میں بزدلی اور کمزوری پیدا کر رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ان کو پکڑ کے ان کو قتل کر دیا جائے. اور یہ تو انٹرنیشنل لاء ہے کہ اپنے ملک کے خلاف افواہ پھیلانے والوں کو, اپنے ملک کے خلاف بغاوت قائم کرنے والوں کو قتل کیا جائے گا. تو یہ 3 آیتیں پیش کر رکھی جاتی ہیں. ان تینوں آیتوں میں سے کسی کا تعلق جو ہے گستاخ رسول کے قتل سے نہیں ہے. اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں کہ حدیث پاک میں گستاخی رسول کی سزا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کی سزا حدیث پاک میں کیا ہے. اس سلسلے میں بھی 2-3 حدیثیں پیش کی جاتی ہیں. اس میں ایک حدیث تو پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن ابی سلول, اس کے بارے میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس سے ہمیں راحت دے دے, چونکہ اس نے پروفیٹ کی بیوی کے بارے میں غلط افواہ اس نے پھیلائی تھی, اور جب یہ پروف ہو گیا تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس سے نجات کون دے دے. تو اس طرح کا ایک حکم ہے. اس کے بعد صحابہ میں مشورہ ہوا اور پھر فیصلہ ملتوی ہو گیا. حالت یہ ہوئی کہ عبداللہ ابن ابی کی پھر وفات ہوئی اور حضور نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو جب جس شخص کی حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی, اس واقعے کو لے کر کے یہ کہنا کہ اس کو قتل کرنا ہے, وہ اپنی موت مرا اور حضور نے جنازہ پڑھائی, حضور نے اس سے آخر تک تعلق رکھا, اس کو قتل نہیں کروایا, لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر کے گستاخ رسول کی سزا نکالنا یہ تو بالکل غلط استدلال ہے, اس سے بالکل ثابت نہیں ہوتا ہے. ایک چیز جو اور لوگ لے کے آتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قتل کروایا تھا. سوال یہی یہاں پہ کہ فتح مکہ کے موقع پہ اگر 2-4 لوگوں کا قتل ہوا, اس سے لوگ نتیجہ نکالتے ہیں کہ گستاخ رسول کو بھی قتل کیا جانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ فتح مکہ ہوا تھا, مکہ جب فتح ہوا تو مکہ کے جتنے لوگ تھے اس وقت مکہ کے سارے لوگ پروفیٹ کے دشمن تھے.
सारे लोग प्रोफेट को बुरा भला कहते थे, सारे लोग प्रोफेट के खिलाफ जंग करते थे, सारे लोग प्रोफेट के लोगों को मारते थे। तो एक तरह से तो सब गुस्ताखे रसूल थे, सब रसूलुल्लाह के खिलाफ थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेट ने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। जब मक्का को आपने फतह किया, मक्का में जब आपकी हुकूमत हुई, तो आपने आम ऐलान कर दिया कि सारे लोगों की मुआफ़ी है। 17 या 15 लोगों के बारे में आपने फरमाया कि उनको जहाँ पकड़ा जाए कत्ल किया जाए। ये 17 का जो ऑर्डर दिया कि इन 17 लोगों को जहाँ पकड़ा जाए कत्ल किया जाए, इसको बुनियाद बना के कुछ लोगों ने कहा कि प्रोफेट ने खुद कहा था कि इन 17 को जहाँ पाया जाए कत्ल किया जाए, और ये चूँकि रसूल के गुस्ताख हैं इसलिए साबित होता है कि गुस्ताख को कत्ल कर दिया जाए। जो लोग ये बात कहते हैं उनको सोचना चाहिए कि 17 का जब हुक्म रसूलुल्लाह ने लगाया, इसके बाद अबू बकर आ गए, उस्मान आ गए, अली आ गए, उमर आ गए, मुख्तलिफ लोग आ गए। इन्होंने कहा कि हुजूर फलां को माफ़ कर दिया जाए, तो आपने उसको माफ़ कर दिया। इन्होंने कहा कि काब इब्ने ज़ुबैर को माफ़ कर दिया जाए। एक वो शायर थे जो रसूलुल्लाह की शायरी में गुस्ताखियाँ किया करते थे, पूरा उनकी बुराई में, पूरी मजम्मत में कसीदे हिजो किया करते थे, उनकी गुस्ताखियों की फिर शायरी किया करते थे। तो किसी ने कहा कि काब बिन ज़ुहैर को माफ़ कर दिया जाए, हुजूर ने कहा कि माफ़ कर दो, ठीक है, उसको भी माफ़ कर दिया। किसी ने कहा कि इकरमा को माफ़ कर दिया जाए, हुजूर ने कहा चलो उसको भी माफ़ कर दिया जाए। आप इस वाक़े से ये साबित कर रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल को हर सूरत में सज़ा दी जाएगी, कत्ल किया जाएगा, जबकि प्रोफेट माफ़ कर रहे हैं। 2-3 लोगों को आखिर में कत्ल किया गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन पे सिर्फ गुस्ताखी का मुकदमा नहीं था, बल्कि ये लोग ऑलरेडी मदीना से लोग भाग के आए थे और मदीना में कई मुसलमानों को कत्ल करके आए थे। तो उन पे ऑलरेडी कत्ल का भी मुकदमा था, वो कातिल थे। उन्होंने मुसलमानों के ऊँटों को और सामानों को वो लोग लूट के आए थे, उन पे लूट और गसब का मुकदमा था। और इस्लाम में जो कातिल की जो सज़ा है, ये तो मुसलमान अगर किसी को कत्ल कर देते तो उसको क़िसास में, उसको बदले में कत्ल किया जाएगा। तो क़िसास का जो कानून है कि कातिल को कत्ल करना है, कातिल को बदले में सज़ा में कत्ल करना है, ये इस्लाम का कानून तो आम है। अगर कोई मुसलमान भी कत्ल करता है उसको भी क़िसासन और बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। और ये लोग गुस्ताखी के साथ, ये लोग ऑलरेडी वहाँ से कत्ल करके लूट के आए थे, इसलिए उनको कत्ल किया गया। लिहाजा उसको बुनियाद बनाकर ये कहना कि हदीस से साबित है कि गुस्ताखे रसूल को बहर सूरत कत्ल किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत इस्तिदलाल है। हदीस को आपने समझा ही नहीं, हदीस को आपने सियाक़ो सबक देखा नहीं। आप तो 2-3 लोगों को आप देख रहे हैं कत्ल करवाया, आप ये नहीं देख रहे हैं कि पूरे मक्का को माफ़ कर दिया। शुरू से ऐलान नबूवत से 40 साल की जब उम्र थी प्रोफेट की, और 53 साल की उम्र में आपने हिजरत किया, और उसके 8-9 साल के बाद फिर दोबारा मक्का में आए हैं, यानी कम से कम 23 साल, 22-23 साल तक प्रोफेट के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा जिसने संभाला ये अबू सुफियान है, उनके और लोग हैं। प्रोफेट ने सबको माफ़ कर दिया। प्रोफेट के चचा हमजा का जिसने कलेजा चबाया था, प्रोफेट ने उसको माफ़ किया। काब बिन ज़ुहैर जिन्होंने प्रोफेट की गुस्ताखी में शायरियाँ की थी, दुनिया भर के अशार लिखे थे, प्रोफेट ने उनको माफ़ कर दिया। इतनी मुआफ़ी के वाक़यात हैं, फिर आप कैसे हदीस से साबित कर सकते हैं कि जो है गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा है और उसके अलावा और कोई उसकी माफ़ी नहीं है, प्रोफेट माफ़ कर रहे हैं। तो अगर ये कुरान, अगर ये इस्लाम की कोई मुतय्यन सज़ा होती तो कुरान में इसका जिक्र होता, हदीस में वाज़ेह तौर पे जिक्र होगा। लेकिन हदीस में तो हम देख रहे हैं कि बेशुमार गुस्ताखों को प्रोफेट ने माफ़ किया है। इससे वाज़ेह होता है कि गुस्ताख को बहर सूरत कत्ल करना ये इस्लामिक लॉ नहीं है। अब आइए, एक और हदीस है पेश की जाती है जिसको कुछ लोगों ने बुनियाद बनाई है कि उस हदीस की बुनियाद पर गुस्ताख रसूल को कत्ल किया जाएगा। वो हदीस क्या है? वो हदीस है मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूह, कि जो किसी नबी को, कि जो किसी पैगंबर को बुरा भला कहे, गाली दे, बदतमीज़ी करे, गुस्ताखी करे, उसको कत्ल कर दो। ये रिवायत तबरानी में है। लेकिन ये हदीस ही अपने आप में ज़ईफ़ है, और इस्लामी कानून के, इस्लामी शरिया के जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि इस्लाम के हकाम, इस्लामिक लॉ ज़ईफ़ हदीसों से साबित नहीं होती हैं, बल्कि उसके लिए सही हदीस चाहिए। यह हदीस ही ज़ईफ़ है, उससे आप गुस्ताखी रसूल की सज़ा कैसे मुतय्यन कर सकते हैं? जबकि ये आम हुक्म नहीं है, ये तो सज़ा है, कत्ल है, हद है, इसको कहते हैं इस्लामिक लॉ में। और अहनाफ में बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो कहते हैं कि
صحیح حدیث بھی اگر خبر واحد ہے تو اس سے حد ثابت نہیں ہوتا ہے. حد کے ثبوت کے لیے یا تو قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا صحیح حدیث متواترہ ہونا چاہیے. خبر احاد یہ ٹرم ہے کہ خبر احاد اگر صحیح ہو تو صحیح حدیث اگر احاد کے زمرے میں ہو، ایک اس کے راوی ہوں یا 2 راوی ہوں یا 3 راوی ہوں، تو بھی اس سے جو حد ثابت نہیں ہوتا ہے. حد کے ثبوت کے لیے خبر متواتر چاہیے یا قرآن کی آیت چاہیے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ صحیح حدیث جیسی بھی ہو اس سے حد کا ثبوت ہو جاتا ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہی نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر اتنے بڑے سزا کے آپ استھاپنا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نہ تو گستاخ رسول کی سزا واضح طور پہ قرآن میں ہے، نہ تو گستاخ رسول کی سزا صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب اس کے بعد قرآن میں بھی اس کے یہ حکم نہیں ہے، حدیث صحیح میں بھی حکم نہیں ہے. اس کے بعد آتی ہے ایک بات کہ اجماع اس پر ہے. اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے. کچھ علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا پہ اجماع ہے. امام غزالی نے اجماع کو سمجھنے کا ایک فارمولہ دیا ہے. امام غزالی بہت بڑے عالم ہیں، وہ شافعی اسکول کے ہیں لیکن احناف کے ہاں بھی وہ مقبول ہیں. امام غزالی نے فرمایا ہے کہ اجماع کو سمجھنے کی، اجماع کا اگر دعویٰ کوئی کرے کہ اس پر اجماع ہے یعنی سارے علماؤں کا اتفاق ہے، اگر اس کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا دعویٰ صحیح ہے کہ درست. اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کسی عالم کا اختلاف ہے کہ نہیں، اس پر کسی کا ڈسپیوٹ ہے کہ نہیں. اگر کسی بڑے اسکالر کا ڈسپیوٹ ہے تو واضح ہو جائے گا کہ اجماع ہے ہی نہیں. یہ جو مقدمہ ہے گستاخی رسول کی سزا کا مقدمہ، اس میں بہت سے علماء کے ڈسپیوٹس ہیں، بہت سے علماء کے اختلافات ہیں. خاص طور پہ حنفی علماء کے اس پہ اختلافات ہیں، حنفی علماء کے تحفظات ہیں. حنفی علماء نے اس کو مطلقاً اس کو سزا نہیں مانا ہے. احناف ہندوستان اور پاکستان کا جو علاقہ ہے یہاں پہ 90% مسلمان حنفی اسکول کو فالو کرتے ہیں، اور حنفی اسکول کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی اور چیز ہمیں سامنے آتی ہے، سینیریو کچھ الگ نظر آتا ہے. اب اگر آپ حنفی ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ کہتے ہیں کہ ہمیں حنفیت چاہیے، تو یہ اتنا بڑا کیس ہے، اتنا بڑا ایشو ہے گستاخی رسول کی سزا کا، آپ اس میں امام ابو حنیفہ کو کیوں نہیں فالو کرتے ہیں؟ آپ اس میں حنفی اسکول کو کیوں نہیں فالو کرتے ہیں؟ اب آئیے، اب آپ سوال کریں گے کہ اس مسئلے میں حنفی اسکول کیا ہے، حنفی اسکول کی رائے کیا ہے، احناف کی رائے کیا ہے. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں گستاخی رسول کے حوالے سے آپ احناف کی جتنی کتابیں ہیں، حنفی قانون کی جتنی کتابیں ہیں، سب میں گستاخی رسول کی سزا ضمنی طور پہ اس میں بحث کی گئی ہے. ایک بڑے عالم ہیں علامہ ابن عابدین شامی. علامہ ابن عابدین شامی نے آج سے 200 سال پہلے اس پر پوری ایک کتاب لکھی، صرف اسی مسئلے میں کتاب لکھی، اور اس میں واضح کیا کہ حنفی مسئلہ کیا ہے، احناف کا موقف کیا ہے، اور مذہب ابو حنیفہ کے مطابق گستاخی رسول کی سزا کیا بنتی ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس کو بہت توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سب سے پہلے محمد ابن عابدین شامی کو سمجھ لیجئے کہ یہ علامہ ابن عابدین شامی وہ عالم ہیں جو پیدا تو ہوئے اور وفات تو ہوئی، یہ تھے تو شام کے، سیریا کے تھے، لیکن ہندوستان میں پچھلے 200 سال میں جو حنفی اسکول کو ماننے والے ہیں، وہ چاہے بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب کوٹ کی جاتی ہے، کوئی عالم کوٹ کیا جاتا ہے تو علامہ شامی کوٹ کیے جاتے ہیں. بریلی کے علماء بھی سب سے زیادہ ان کو کوٹ کرتے ہیں، اور دیوبند کے علماء بھی سب سے زیادہ کوٹ کرتے ہیں. اور ان کی جو کتاب ہے فتاوی شامی ہے، جس کا نام دوسرا رد المحتار ہے، اس کو کوٹ کرتے ہیں. ان کی ایک کتاب فتاوی حمیدیہ ہے، اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. علامہ شامی کی ایک کتاب ہے رسم المفتی، فتوے کے اصول کے حوالے سے دیوبند اور بریلی میں واحد ایک کتاب ہے جس کو پڑھائی جاتی ہے. یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے کہ فتوے کے اصول کیا ہیں، اس میں بھی یہ مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے. اور یہ مستقل اس پہ کتاب لکھی ہے، تنبیہ الولات والحکام علی شاتم خیر الانام او عہد اصحابہ الکرام. تو یہ نام ہے، پورا بڑا عربی میں نام ہے، اس کتاب کا ٹاپک ہے کہ رسول کے گستاخوں کی سزا اور صحابہ کی گستاخوں کی سزا. ہماری گفتگو چونکہ رسول کے گستاخوں کی ہے،
اس سلسلے میں علامہ شامی نے سب سے پہلے 2-3 باتیں بتائی ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے، جو معاملہ ہے، یہ کیس ہے، اس کیس کو ڈیل کون کرے گا اور سزا کون دے گا. کتاب لکھنے سے پہلے کچھ بنیادی پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں. پہلا پوائنٹس انہوں نے رکھا ہے کہ یہ مسئلہ اسلامی اسٹیٹ کا ہے، اسلامی ملک کا ہے. پھر اسلامی اسٹیٹ میں ہر آدمی کا مسئلہ نہیں، پبلک کا مسئلہ نہیں ہے، عام علماء، اسکالرز اور پروفیسر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے جج کا، قاضی کا، کہ اس کا فیصلہ جج کرے گا. اور کس بنیاد پہ کرے گا؟ کہ جج کے جب اس کے سامنے مقدمہ جائے، گواہی گزرے، ان گواہیوں پہ جج مطمئن ہو جائے تو جج فیصلہ کرے گا. تو گویا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گستاخی کی سزا کسی عام آدمی کو دینے کا حق نہیں ہے. یہ جج کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے. اور کس جج کا کام ہے؟ اسلامک اسٹیٹ میں. تو گویا یہ پورا جو کیس ہے گستاخی رسول کا، یہ سیکولر یا نان مسلم اسٹیٹ کا کیس ہی نہیں ہے، یہ کیس ہے مسلم اسٹیٹ کا. اچھا چلیے، ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ مسلم اسٹیٹ ہی اگر ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، وہاں پہ حنفی لاء کیسے نافذ ہوگا؟ تو اس کو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ گستاخی کرنے والا کون ہے. حضور کے پیغمبر کی شان میں، پروفٹ کی شان میں جو گستاخی اور بدتمیزی کر رہا ہے وہ کون ہے؟ یا تو وہ مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا، یا تو وہ پہلے سے مسلم ہوگا اور مسلم ہوتے ہوئے اس نے گستاخی کر دی، یا پہلے وہ مسلم نہیں ہوگا، وہ نان مسلم ہوگا، ایک غیر مسلم اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں گستاخی کر دی. علامہ شامی نے لکھا ہے کہ دونوں کا الگ الگ حکم ہے، دونوں کی الگ الگ سزا ہے، دونوں کی سزا ایک نہیں ہے. اب ہم یہاں مسلم کو روکتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں جو ابھی کیس چل رہا ہے یہ نان مسلم کے غیر مسلم اگر گستاخی کر رہا ہے، نان مسلم اگر پروفٹ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، اسلامی اسٹیٹ میں سزا کیا ہونی چاہیے. یہ تو سیکولر اسٹیٹ میں چھوڑ دیجئے، اسلامی اسٹیٹ میں کیا ہونا چاہیے. علامہ شامی نے جو بات کہی ہے یہاں پہ اتنی اہم بات ہے اور اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جو لوگ حنفیت کا دعویٰ کر رہے ہیں انڈیا سے پاکستان تک اور دیوبند سے بریلی تک، وہ سنیں گے تو ان کے ساتوں طبق روشن ہو جائیں گے. علامہ شامی نے فرمایا کہ اگر کوئی نان مسلم پروفٹ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی شہریت ختم نہیں ہوگی، اس گستاخی کے بعد بھی وہ اسلامک اسٹیٹ کا سٹیزن رہے گا، وہ شہری رہے گا. کتنی بڑی بات ہے. پروفٹ کی گستاخی کر رہا ہے، مسلم اسلامک اسٹیٹ میں کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حنفی اسکول کے مطابق وہ شہری رہے گا، بھی شہری رہے گا، اس کی شہریت بھی ختم نہیں ہوگی. اچھا، شہریت تو اس کی رہے گی. اب سوال ہے کہ کیا اس کو قتل کر دیا جائے؟ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس کے قتل کے حوالے سے اسلام کا کوئی متعین لاء نہیں ہے. اسلام کا وہ لاء جو متعین ہوتا ہے، اسلام نے اس کے قتل کے بارے میں کوئی متعین لاء نہیں پیش کیا ہے. یہ جو اسلامی قاضی ہوگا، جج ہوگا، وہ اپنے غور و فکر کے حساب سے جو مناسب سزا ہو، جو بھی مناسب سزا ہو اس کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے، کنٹرول کے لیے، تو اسلامی جج، مسلم قاضی اپنی ثوابدید کے مطابق جو چاہے گا سزا دے گا. اس کے لیے بھی چاہے تو موت کی سزا بھی دے سکتا ہے. یہ نان مسلم کی گستاخی اسلامک اسٹیٹ میں ہو تو یہ فیصلہ سنایا ہے علامہ شامی نے، کہا کہ یہ مذہب حنفی ہے. اب آپ کہاں بات کر رہے ہیں؟ آپ سیکولر اسٹیٹ میں سزا نافذ کر رہے ہیں اور سیکولر اسٹیٹ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی سزا ہے گستاخ رسول کی، جبکہ گستاخ رسول اگر نان مسلم ہے تو مسلم اسٹیٹ میں اس کی ایک ہی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ یہ قاضی کے اوپر ہے، جج کے اوپر ہے. چاہے تو اگر مناسب سمجھے تو قتل کی سزا دے، چاہے مناسب سمجھے تو قید کی سزا دے، یا جو بھی مناسب سمجھے تو اس پہ پنشمنٹ اس پہ لگائے. تو جب اسلامک اسٹیٹ کا یہ حال ہے تو نان مسلم اسٹیٹ کا، یہ سیکولر اسٹیٹ میں آپ یہ بات کہاں سے لے کے آئیں گے کہ ہم ایک ہی سزا دیں گے؟ جب اسلامک اسٹیٹ میں علامہ شامی نے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ یہ کام وہاں کے پبلک کا نہیں ہے، یہ کام وہاں کے عام علماء اور مولوی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ کام ہر جج کا بھی نہیں ہے، صرف اس جج کا کام ہے جس کے سامنے مقدمہ پیش کی جائے اور جس کے سامنے گواہی گزرے. تو جب اسلامک اسٹیٹ کا یہ حال ہے تو سیکولر اسٹیٹ میں آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اس کی اجازت کہاں سے دی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں جو حنفی لوگ ہیں ان کو اس مسئلے میں حنفی اسکول کیا کہتا ہے،
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بڑے اسکالر حنفی اسکول کے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے یہ تفصیلی گفتگو کی، اور بڑی دلچسپ گفتگو اور معلوماتی گفتگو رہی، لیکن اس میں ایک پہلو جہاں مجھے سمجھ میں آتا ہے، آپ نے یہ گفتگو کی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں ایک غیر مسلم نان مسلم اگر گستاخی رسالت کا کیس اس کے ذریعے سامنے آتا ہے تو یہ قانون ہے حنفیت کے یہاں۔ اگر ایسی صورت میں کوئی اگر مسلم اس طرح کے گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے علامہ ابن عابدین شامی نے کیا بتایا، ذرا اس پہ رہنمائی کریں۔ جی اہم سوال آپ نے کیا، اور یہ بات میری گفتگو میں رہ گئی تھے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر کوئی مسلمان یعنی پیدائشی مسلمان ہے وہ گستاخی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے حنفی اسکول میں؟ اس سلسلے میں علامہ شامی نے بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حنفی اسکول کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلم گھرانے کا کوئی شخص پروفٹ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ شخص مرد ہے، عورت ہے یا بچہ ہے، سب کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر مرد گستاخی کرتا ہے، اگر عورت گستاخی کرتی ہے، اگر بچہ گستاخی کرتا ہے تو الگ الگ ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر گستاخی کرنے والا مرد ہے اور وہ پہلے مسلمان تھا اور اب پروفٹ کے باغی ہو گیا، گستاخی کر رہا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تم توبہ کرو، معافی مانگو اور پھر سے مسلمان ہو جاؤ۔ چونکہ پروفٹ کی گستاخی کے بعد ایک مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے، نان مسلم ہو جاتا ہے، تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ اس کو کہا جائے گا کہ اب تم سے غلطی ہو گئی ہے، اب اس کے لیے توبہ کرو، معافی مانگو اور دوبارہ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر اس کے مطالبے کے بعد بھی وہ نہیں مانتا ہے اور اپنی گستاخی پہ اڑا رہا ہے، اسی پہ جمع ہوا ہے، تو علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہی کیس سیم عورت کے ساتھ ہو یا بچے کے ساتھ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حنفی اسکول یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلم گھر کی عورت یہ کام کرتی ہے یا مسلم بچہ کو یہ کام کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے پروفٹ کی شان میں، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بھی کہا جائے گا کہ تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو، توبہ کر لو اور دوبارہ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ یہ کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ عورت توبہ کر لیتی ہے، معافی مانگ لیتی ہے تو اچھی بات ہے، دوبارہ مسلمان ہو جائے گی۔ وہ بچہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے یا وہ عورت توبہ نہیں کرتی ہے تو حنفی اسکول یہ کہتا ہے کہ اس عورت کو قید میں ڈال دیا جائے، قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ گستاخی کرنے والی مسلم عورت ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو قید میں ڈالنا ہے۔ اگر گستاخی کرنے والا پروفٹ کا کوئی مسلم بچہ ہے تو اس کو بھی قتل نہیں کرنا ہے، اس کو قید میں ڈالنا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ سوال کریں گے علامہ شامی سے کہ یہ کون سی بات ہوئی، ایک ہی کیس ہے، سیم کیس ہے، اگر مرد کر رہا ہے اور معافی نہیں مانگتا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں قتل کیا جائے گا، اور وہی کام اگر عورت کر رہی ہے، اگر وہی کام عورت کر رہی ہے، بچہ کر رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو مرد کو قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، ایک ہی جرم کی دو سزا کیوں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ اب جب آپ یہ سوال کریں گے تو اس کا جواب یہ نکل کے آئے گا کہ دراصل گستاخ رسول کی جو سزا ہے حنفی اسکول میں، یہ بنیادی اعتبار سے گستاخ رسول کی سزا ہی نہیں ہے۔ اصل میں حنفی اسکول میں سزا کی، قتل کی بنیاد گستاخ رسول ہے ہی نہیں، گستاخی رسول ہے ہی نہیں، پروفٹ کی گستاخی ہے ہی نہیں۔ اگر پروفٹ کی گستاخی سزا کی بنیاد ہوتی تو اگر نان مسلم بھی گستاخی کر رہا ہوتا تو اس کو بھی قتل کیا جاتا، لیکن حنفی لوگ کہتا ہے کہ نان مسلم اگر گستاخی کر رہا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، جو بھی قاضی مناسب سمجھے، جو بھی جج مناسب سمجھے، اس کو سزا دی جائے گی۔ دراصل حنفی اسکول میں گستاخی کی متعین سزا ہے نہیں، سزا کس کی ہے؟ ارتداد کی ہے، دھرم چھوڑنے کی ہے۔ یعنی آپ مسلمان تھے اور اب چونکہ گستاخی کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے، ایک مسلم اگر گستاخی کرتا ہے تو پہلے تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس گستاخی کے بعد وہ مسلمان سے، اسلام سے نکل جاتا ہے، تو اسلام چھوڑنے کو، اسلام سے باہر آنے کی سزا یہ ہے دراصل۔ اسی لیے مرد کی سزا الگ ہے، عورت کی سزا الگ ہے۔ آپ پھر سوال کریں گے
کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے، اور گستاخ رسول کو جو سزا دی جاتی ہے یہ ارتداد کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، دھرم کو اسلام کو چھوڑنے کی بنیاد پہ سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی وجہ ہے تو بھی اس میں مرد اور عورت میں فرق کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سزا ہونا چاہیے۔ اس کے جواب کے لیے اب میں ایک دوسرے حنفی فقیہ کا حوالہ دوں گا، علامہ فخر الدین بزدوی۔ علامہ فخر الدین بزدوی حنفی جو اصول کی، اسلامک لاء کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، یا دو کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اصول بزدوی، تو علامہ بزدوی نے یہ بات لکھی ہے اصول بزدوی میں، اور دیگر علماء نے بھی اس بات کو لکھی ہے کہ دراصل مرتد کو جو سزا دی جاتی ہے، یعنی اسلام کو چھوڑنے والے کو جو چھوڑنے کی جو سزا دی جاتی ہے، یہ سزا بھی صرف دھرم چھوڑنے کی سزا نہیں ہے، یہ سزا بھی صرف دھرم چھوڑنے، اسلام چھوڑنے کی سزا نہیں ہے، چونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں عام جو اصولی موقف ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن نے کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اسلام لائے جو چاہے کفر کرے، یہ اختیار ہے۔ یعنی اس کی جو سزا ہوگی کفر کی سزا ہوگی، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے یہاں ہوگی، دنیا میں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول کرنے کے بعد دین سے پلٹ جاتے ہو، اسلام کو چھوڑ دیتے ہو، تو اس کی سزا اللہ قیامت میں دے گا، اور تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا اور دوسرے مسلمان تم سے اچھے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ارتداد کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن وہاں پہ قتل کی سزا نہیں ہے، وہاں پہ یہ کہا کہ اس کی سزا مرنے کے بعد ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی۔ احناف کہتے ہیں دراصل ارتداد کی بھی جو سزا ہے، یعنی اسلام چھوڑنے کی بھی جو سزا ہے، اس کی اصل وجہ اسلام چھوڑنا نہیں ہے، چونکہ اسلام تو آزادی مذہب کی بات کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے ساتھ، ہمارا دھرم ہمارے ساتھ، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اے پیغمبر کہ آپ لوگوں کو مجبور کر کے زبردستی مسلمان بنائیں گے، تو قرآن نے تو منع کیا زبردستی مسلمان بنانے سے۔ تو جس طرح زبردستی مسلمان بنانا یہ صحیح نہیں ہے، اسی طرح کسی کو کوئی اگر اسلام اس کو پسند نہیں ہے، اسلام ترک کر رہا ہے، تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سزا علماء نے لکھا ہے کہ کوئی دھرم چھوڑ رہا ہے تو سزا دی جائے گی۔ حنفی علماء نے، بڑے حنفی علماء نے، علامہ بزدوی نے یہ لکھا ہے کہ دراصل اسلام چھوڑنے کی جو سزا ہے یہ نارمل دھرم چھوڑنے کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ بغاوت کا کیس ہے، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کا کیس ہے۔ پروفٹ کے زمانے میں ہوا یہ کہ کچھ لوگ آتے تھے اسلامک راز کو، اسلامک اسٹیٹ کی باتوں کو، اندر کی باتوں کو جاننے کے لیے آتے تھے، اور وہ جان لیتے تھے اور پھر جا کے اسلام چھوڑ کر کے اسلام کے دشمنوں میں مل جاتے تھے۔ اسی طرح جو یہود تھے، یہودی جو تھے، جیوز تھے، جو پروفٹ کے اس وقت جو دشمن تھے، انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، یہ قرآن میں ہے کہ ایسا کرو کہ دن میں صبح میں جا کے اسلام قبول کرو اور شام میں اسلام کو چھوڑ دو، تاکہ آگے یہاں پہ بتا سکو کہ اسلام صحیح دھرم نہیں، ہم نے دیکھ لیا غلط دھرم ہے۔ اسلام کے خلاف، اسلامک اسٹیٹ کے خلاف چونکہ آپ سازش کر رہے ہیں، بغاوت کا کام کر رہے ہیں، تو دراصل ارتداد کی جو سزا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بغاوت، باغی کی سزا ہے، بغاوت کی سزا قتل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بغاوت کی سزا یہ انٹرنیشنل لاء میں قتل ہے، کسی بھی ملک کا باغی ہو، کسی بھی ملک کا غدار ہو، وہ چاہے ہندوستان کا غدار ہو، ہندوستانی لاء کہے گا اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، پاکستان کا غدار ہو، سعودی کا غدار ہو، امریکہ کا غدار ہو، تو غدار کے لیے جو اندر کی بات کو لا کر کے دوسرے اسٹیٹ، دوسرے دشمنوں کو پہنچائے، ایسے غداروں کو قتل کیا جائے گا۔ تو ارتداد کی بھی جو سزا ہے وہ دراصل غداری کی سزا ہے، اور غداری کی بنیاد پہ قتل کی سزا ہے۔ اب آئیے، یہ کام چونکہ اس زمانے میں مرد کر سکتے تھے، اس لیے مردوں کے بارے میں ہی ہے کہ مرد اگر مذہب چھوڑ رہے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے گا، چونکہ یہ غداری کا کام، سازش کا کام، دوسرے اسٹیٹ تک پہنچانے کا کام یہ مرد کر رہے تھے اس زمانے میں۔ اس لیے مردوں کے بارے میں احناف نے کہا کہ مرد اگر دھرم چھوڑے گا تو اس کا مطلب اس سازش میں، وہ بغاوت میں مبتلا ہے، اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ عورت یہ کام کرتی نہیں ہے، بچہ یہ کام کرتا نہیں ہے، اس لیے اس کو نارمل سزا دی جائے گی، قید کیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے مسلم اگر گستاخی رسول کر رہا ہے اس کی سزا حنفی لاء میں کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب تک کہ علامہ شامی کے گفتگو کے حوالے سے یہ بات کھل کر کے سامنے آئی ہے کہ گستاخی رسول کی کوئی متعین سزا نہیں، اور یہ عوام کے
اختیار میں بھی نہیں ہے، عوام کو اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے سزا کے حوالے سے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو عوام کو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان کی فضا میں اگر اب دیکھیں، ہندوستانی ماحول میں، تو یہاں اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مسلمانوں کے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں اس سلسلے میں۔ ایک ذمہ داری ہے کہ اس کیس سے پہلے، اس طرح کے کیس سامنے آنے سے پہلے کیا ذمہ داری ہے، یعنی ہم وہ کون کام کریں کہ اس طرح کے کیسز نہ آئیں۔ ایک تو کام یہ ہے، لیکن ہمارے کرنے کے باوجود یا نہ کرنے کے باوجود اگر اس طرح کا کیس آ رہا ہے تو کیا کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ سیاست کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، سیاست کا کوئی قانون نہیں ہوتا ہے۔ سیاست کا صرف دھرم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حکومت چاہیے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ نفرت کا کاروبار کرتے ہیں سیاسی مفاد کے لیے، کسی بھی پارٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ سیاست کا کھیل کھیل رہے ہیں اور اپنی سیاسی روٹی سینکنے کے لیے نفرت کا کام کر رہے ہیں، یہ وہ جانے، ان کا جو کام ہے یہ اہل سیاست جانے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ایز اے مسلم، ایز اے انڈین سٹیزن، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محبت کو کیسے پروموٹ کریں، لو کو کیسے پروموٹ کریں، ہندو مسلم ریلیشنز کو کیسے پروموٹ کریں، اس میں محبت کی فضا کیسے پیدا کریں، اس پہ کام کریں۔ اس کے لیے سب سے اہم اور سب سے آئیڈیل جو ہے صوفیہ ہیں۔ صوفیہ کے ہاں کیا ہے کہ صوفیہ کی خانقاہوں کا دروازہ اوپن ہوتا ہے، وہاں ہندو بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے، ان کا جو لنگر ہوتا ہے، دسترخوان ہوتا ہے، یہ اوپن ہوتا ہے، اس میں سبزی اور دال پکتی ہے تاکہ ہندو مسلم جو بھی آئیں وہ کھائیں پئیں۔ مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ ہندوؤں سے یا غیر مسلم جو بھی نان مسلمز ہیں ان کے بیچ میں محبت بانٹیں، ان کے بیچ میں پیار بانٹیں، ان کو اپنے سے قریب کریں، ان کو اپنی خانقاہوں میں لائیں، ان کو اپنے مدرسے میں لائیں، ان کا ریسپیکٹ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر ملک میں کچھ دو چار نان مسلم نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں تو یہ صرف 2 4 ہیں، 10 ہیں۔ عام جو جنتا ہے، عام جو یہاں کے نان مسلمز ہیں، سب سیکولر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ مسلمانوں کے فیور میں مسلمانوں سے زیادہ یہاں کا ہندو بولتا ہے۔ تو اگر سارا ہندو کمیونل ہوتا تو آپ کے فیور میں کیوں بولتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کی یا جینیوں کی یا دوسرے دھرم کے جو لوگ ہیں ان میں بڑی تعداد ہے، بلکہ زیادہ تر لوگ سیکولر ہیں، وہ آپ کے ساتھ انصاف کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ پہ ظلم ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ وہ آپ کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے جب دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں تو ان سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے مرن ہرن میں شریک ہوں، ان کے غم خوشی میں شریک ہوں، ان کی بیماری میں شریک ہوں، ہے نا، جہاں تک ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہوں باتیں، ان کو اپنی مجلسوں میں بلائیں، اپنے مدرسوں سے قریب کریں۔ لوگوں کو مدرسوں کے بارے میں ڈر ہے کہ مدرسوں میں پتہ نہیں کیا ہے، آپ غیر مسلموں کو بلائیے اور مدرسے کو دکھائیے۔ خانقاہوں سے بھی آپ لوگ ڈرنے لگے ہیں، خانقاہوں میں بلائیے، ہے نا، پروفٹ کا جنم دن ہے، پروفٹ کا جنم دن منائیے، تو کوئی کام یہ نہ کریے کہ لوگوں کو نقصان ہو، بلکہ آپ عام مریضوں کی سیوا کریے، ہاسپٹلوں میں پہنچیے اور آپ یہ بتائیے کہ آج ہمارے پروفٹ کا جنم دن ہے، برتھ ڈے ہے، ہم سارے مریضوں کے لیے دوا کا انتظام کر رہے ہیں، فروٹ کا انتظام کر رہے ہیں، پیسے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ کام کریے۔ آپ لنگر بانٹیے جو آپ کے صوفیہ نے سکھایا ہے کہ ایک طرف سے کھانا عام کریے، ہندو مسلمان غریب سارے غریب وہاں کو کھلائیے، اپنی انسان کو جگائیے، اندر کے مسلمان کو جگائیے، اندر کا مسلمان سب سے پہلے انسان ہوتا ہے، اس کو جگائیے، یہ کام کریے تاکہ یہاں پہ جو نفرتیں لوگ پیدا کر رہے ہیں ان کو شکست دیجیے۔ اور ان کو شکست کیسے دیں گے آپ بھی نفرت کے جواب میں نفرت اگلیں گے، تب تو نفرت جو پھیلانے والے ہیں ان کی جیت ہو جائے گی۔ نفرت پھیلانے والوں کو ہرانا ہے تو آپ ان کے جواب میں محبت بانٹیے، ان کے کانٹے کے جواب میں آپ پھول نچھاور کریے، تب محبت پیدا ہوگی۔ ایک کام تو یہ ہے، یہ کام تو آپ کو ہمیشہ کرنا ہے۔ یہ کام کریں گے تو لوگ جو گستاخی کے جو کیسز ہیں یا اسلام کے خلاف اسٹیٹمنٹس ہیں یہ کم ہوں گے، ہے نا۔ آپ تو کھڑے ہو کے اور دوسرے کے مذہبی پیشواؤں کو اور دھارمک چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب آپ ان کے دھارمک چیزوں کا مذاق اڑائیے گا تو آپ تیار رہیے، آپ کے دھارمک چیزوں کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، ہر آدمی کی بات ہے۔ تو یہ پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ان کے مذہبی آستھا کو ٹھیس نہ پہنچائیے، کسی بھی مذہبی آستھا کو۔ اچھا، یہ تو ہوا گستاخی سے پہلے۔ اگر کوئی گستاخی کر دے رہا ہے تو اس کا فیصلہ جس طرح اسلامک اسٹیٹ میں عدالت میں ہوگا، تو جب اسلامک اسٹیٹ میں عدالت میں ہوگا تو سیکولر اسٹیٹ میں بھی اسی طریقے پہ عدالت میں ہوگا۔ ہمارے کنسٹیٹیوشن میں، ہمارے لاء میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں
ان کے مطابق فیصلہ ہوگا. آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اس کے خلاف مقدمہ کریے, آپ اپیل کریے, آپ عدالت تک پہنچیے, لوور کورٹ میں آپ کی بات نہ سنی جائے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں جائیے, ہائی کورٹ میں نہ سنی جائے, سپریم کورٹ میں جائیے, پھر سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہو, چاہے آپ کے موافق ہو یا مخالف ہو, قبول کریے. چونکہ یہی کام آپ اسلامک اسٹیٹ میں بھی کرتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ میں بھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہاں ماننا پڑتا ہے. تو جب اسلامک اسٹیٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کو ماننا پڑتا ہے تو سیکولر اسٹیٹ میں آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ یہاں پہ آپ قانون کے دائرے میں کریے, آپ احتجاج کریے, لیکن احتجاج کے جو قانون ہیں, جو ضوابط ہیں, آپ کو احتجاج کرنے سے پہلے آپ وہاں کا جو ڈی ایم ہے, وہاں کی جو پولیس ہے, آپ اس کو انفارمیشن دیجیے, اس سے پرمیشن لیجیے. کتنے لوگ احتجاج کریں گے, ہے نا, ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا, کینڈل ہوگا یا ہاتھ میں کالی پٹی ہوگی, جو بھی ہوگا آپ اس کو کریے, ہے نا. کتنے سے کتنے بجے تک احتجاج ہوگا, کس روڈ پہ کس جگہ احتجاج ہوگا, یہ پرمیشن لے کے آپ ایک طرف جب روڈ پہ نکل جائیے گا, تو جب آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم قانون کو جو ہے اس کو مانیں اور قانون کے احترام کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, تو جب آپ قانون کے احترام کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر پولیس آپ کا احترام کیوں کرے گی؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی شکایت بجا ہو کہ پولیس کی طرف سے زیادتی ہو, تو پولیس کی طرف سے زیادتی تو ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ کو جب لگتا ہے کہ پولیس کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو پہلے تو آپ کو شترک ہونا چاہیے. اس لیے کوئی کام ایسا نہ کریے جس کی پرمیشن ہماری عدالت میں نہ ہو, ہمارے قانون میں نہ ہو. جو بھی کام کریے, احتجاج کریے, قانونی کوشش کریے, یہ قانون کے دائرہ میں کریے. قانون کے دائرے میں کریں گے تو بہت سارے نان مسلمز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں نے اس موقع پہ دیکھا بہت سارے ہندو پترکار جو مسلمانوں کے فیور میں بولتے ہیں, مسلمانوں کی بعض بیوقوفیوں کی وجہ سے انہوں نے بھی کہا بھائی ان کو تو کوئی یہ کلچر نہیں ہے, یہ تو سویلائزڈ نہیں ہے, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم لاسٹ پروفیٹ کو مانتے ہیں, لاسٹ پروفیٹ نے بالکل دنیا کو سویلائزڈ کر دیا اور یہ 1400 سال کے بعد بھی سویلائزڈ نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ لگے کہ ہم قانون کے باغی ہیں. اگر یہ میسج آپ دیجئے گا تو تھوڑا میسج دیجئے گا تو ادھر سے تو ریئیکشن ہوگا ہی. تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ ادھر سے بڑا ریئیکشن ہوگا, اس سے اور بھی آپ کو شترک ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں پھونک کے اٹھائیں اور قانونی ضابطے اور قانونی دائرے میں اٹھائیں. کوشش کریں, آپ کا کام ہے کوشش کرنا, آپ کوشش کریے. 10 مقدمے میں کوشش کریے گا, ہو سکتا ہے 2 مقدمے میں آپ کی کامیابی ہو. کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو بھی مقدمہ لے کے جائیں کورٹ سے آپ کے فیور میں فیصلہ ہو, کہیں نہیں ہوتا ہے. حضرت علی جب اپنا مقدمہ لے کر گئے تھے کورٹ میں تو حضرت علی ہار گئے تھے, حالانکہ حضرت علی صحیح تھے. ایک جیوز کے خلاف میں, ایک یہودی کے خلاف میں علی جب مقدمہ جب پیش کیے اور گواہی نہیں جٹا پائے, علی خلیفہ تھے, کیلف تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, مسلمانوں کے بادشاہ تھے. اس کے باوجود علی وہ ہیں جن کے مطابق قرآن ہے, علی سب سے بڑے سچے ہیں, لیکن اس کے باوجود علی کا جو کورٹ تھا, ان کا جو جج تھا, جج کے مطابق یہ پروف نہیں جٹا پائے تو جج نے علی کے خلاف فیصلہ دیا. حضرت علی ناراض نہیں ہوئے کہ ہم خلیفہ ہمارے خلاف تم فیصلہ دے سکتے ہو. تو جج جو فیصلہ دیتا ہے وہ صحیح غلط پہ نہیں دیتا ہے, جج آرگومنٹ پہ فیصلہ دیتا ہے, جج گواہیوں کے اوپر فیصلہ دیتا ہے. آپ کوشش کریے کہ آپ اپنے آرگومنٹس کو, اپنی گواہیوں کو مضبوطی کے ساتھ پیش کریے. ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں گے 10 مقدمے میں جائیں گے تو 8 میں 5 میں کچھ میں تو آپ کی فتح ہوگی ہی, لیکن ایسے بوال کریے گا تب تو سب میں آپ مارے جائیے گا. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام نے اتنی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اس طرح کے واقعات پیش ہوں تو کیا کرنا چاہیے, اور علماء نے, اور خاص طور سے حنفی اسکول کے علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا جیسا کہ آپ نے بتایا. اس کے باوجود بعض مسلمانوں میں اس طرح کے اقدامات کے جذبات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں, کہاں سے یہ شہ ملتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر بیٹھتے ہیں؟ یہ دراصل اس میں کہیں نہ کہیں بہت موافق کے ساتھ ہم اپنے علماء سے, اور خاص طور پہ پاکستانی علماء سے خاص موافق کے ساتھ, کہ یہ کہیں نہ کہیں ان مسئلے میں جو حنفی انٹرپریٹیشن ہے. اب دیکھیے حنفی شافعی کی بات کیوں آئی یہاں پہ؟ آپ کہیں گے حنفی شافعی کی بات کیوں آئی؟ یہ حنفی شافعی کا بات آنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ کلیئر کٹ نہیں ہے. یہ مسئلہ کلیئر کٹ ہوتا تو حنفی شافعی کا مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے قتل کی سزا کیا ہے, تو قتل کی سزا میں حنفی شافعی کا اختلاف نہیں ہے چونکہ قرآن میں کلیئر کٹ ہے. اس میں اگر انٹرپریٹیشن میں حنفیوں کا, شافعیوں کا, حنبلیوں کا الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے تو ٹھیک ہے, ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن ہے. ہمیں کون سا انٹرپریٹیشن کو فالو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اس انٹرپریٹیشن کو فالو کرنا چاہیے
جو ہمارے امام کا انٹرپریٹیشن، ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں، ہم حنفی اسکول کے فالوور ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان میں 90% مسلمان حنفی ہیں۔ تو جب 90% حنفی ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ میں وہ حنفیت کے خلاف نہیں جاتے، تو اتنے بڑے مسئلے میں حنفیت کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس جو نئے مسائل ہیں، جو نئے زمانے کے کیسز ہیں، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے مذہب، اپنے اسکول کے طرف دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا انٹرپریٹیشن، اگر شافعی کا، مالک کا اگر کوئی انٹرپریٹیشن، امام مالک کا کوئی انٹرپریٹیشن آج کے زمانے کے مطابق ہو، زیادہ ہو، تو چونکہ انٹرپریٹیشن ہے، ان کی رائے ہے، ایک ڈائریکٹ قرآن نہیں ہے، ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے، تو آج اگر کسی مسئلے میں امام شافعی کا انٹرپریٹیشن زیادہ مناسب ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے امام ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ہمارے اپنے امام کا انٹرپریٹیشن ہے جو آج کے زمانے کے مطابق ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہندوستان سے پاکستان تک کے علماء حنفی انٹرپریٹیشن کو اس مسئلے میں چھوڑے ہوئے ہیں، اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ گول مول باتیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو کہیں نہ کہیں علماء کی طرف سے اس کو کلیئر، اس کی وضاحت نہیں ہوئی ہے، اس کی بھی کمی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا انڈو پاک کا جو علاقہ ہے، اس میں لوگ ایموشنل بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ بہت سے لوگوں سے انڈین لاء کی بات کریں، انڈین لاء کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں، آستھا کی بات سننا چاہتے ہیں، جذبات کی بات سننا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں سے اسلامی شریعہ اور حنفی لاء کی بات کریے، یہ باتیں تو مسلمانوں سے کرتے ہوئے آپ کو گھبراہٹ ہوگی کہ پتہ نہیں کہ آپ کا کالر پکڑ لے گا، آپ ہی کو کہے گا کہ آپ ہی گستاخ رسول ہیں۔ کیوں؟ کہ دراصل وہ ایموشن کے زیادہ تابع ہیں، لوگ ایموشنلائزڈ زیادہ ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے ایموشن کو بھڑکانے کے بجائے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ خاص طور پہ اس مسئلے میں انڈو پاک میں عام لوگ یا عام علماء بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، اور خاص لوگ جن کو اس کی نالج ہے وہ کھل کے کلیئر کٹ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کو کھل کے بات کرنا چاہیے۔ آپ کے امام کی جب بات ہے، آپ کے امام کا جب انٹرپریٹیشن ہے، تو ہمارے امام کا انٹرپریٹیشن ہے، اس کو کھل کے بولنے میں کیا ضرورت ہے، کیا ہمیں خوف ہونا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے مختلف سوالات کے جوابات دیے جو اس کیسے سے ریلیٹڈ تھے۔ اب تک کی گفتگو سے جو چیزیں میں سمجھ پایا ہوں اپنے طور پہ وہ یہ ہے کہ اسلام لوگوں کو جذبات کی بجائے اصول پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی بھی چیز کریں تو وہ جذبات سے نہیں بلکہ اصول کے اعتبار سے کریں۔ دوسری چیز جو منظر نامہ کھل کر کے آیا ہے، جو آخر بات آپ نے کہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو اسلام کے اصولی کتابوں سے دور رکھا گیا، خواہ وہ علماء طبقہ نے جس اعتبار سے یا تو ان کے پاس علم کی کمی ہو یا علم کی کمی ہو اور کسی وجہ سے نہ بیان کر پائے ہوں، کلیئر کٹ مسائل نہ بیان کر پائے ہوں، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت اسلامی جو اصولی کتابیں ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سماج میں زیادہ لانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسلامی قانون کو اس کو یہ بیان کیا کہ آپ دوسروں کی قدر کریں۔ اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ آپ دوسروں کی قدر کریں، لوگ آپ کی قدر کریں گے، آپ جب قدر نہیں کریں گے تو پھر دوسروں سے قدر کی امید بھی نہ رکھیں۔ اس وقت جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، علالخصوص مسلمانوں کو اسلامک لاء ہے، اسلامی قانون ہے، اسلامی شریعہ ہے، اسے بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے، بنیادی کتابوں سے سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ انڈین لاء پہ بھی گہری نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے کہ انڈین لاء ہمیں کس اعتبار سے کہاں تک کس چیز کی اجازت دیتی ہے، اس کے دائرے میں رہ کر کے سارے کام کرنے چاہیے، نہ اسلامی شریعہ کے خلاف جانا چاہیے، نہ انڈین لاء کے خلاف جانا چاہیے، اور ایک سماج میں محبت، پیار، امن سکون کی فضا بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہ بنیادی پیغامات ہیں جو آج کی گفتگو میں کھل کر کے سامنے آئے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہماری ہوئی ہے وہ کیسی آپ کو لگی ہے اور کس حد تک ہمیں مزید اور انڈیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اس حوالے سے ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ کبھی ہم آپ سے دوسرے خصوصی پروگرام کے ساتھ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔